السلام۔ آج کے درس تفسیر میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 143 اور پارہ نمبر 2 یہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توجہ سے سماعت فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا امتاً وسطاً، درمیانی امت، بہترین امت، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، دوسرے لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہم نے بنایا اپنے حبیب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو علیکم شہیدا، تمہارے اوپر نگہبان بھی اور گواہ بھی۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اور ہم نے نہیں بنایا قبلہ کو جس پر آپ پہلے تھے، الا لنعلم، تاکہ ہم ضرور جان لیں، من یتبع الرسول، کون ہے جو میرے رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے وہ جو اپنے پاؤں سے پیچھے پلٹ جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، بے شک یہ ایک بہت بڑی بات ہے، الا مگر علی الذین، وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدی اللہ، ہدایت دی ہے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ کہ لیضیع، وہ ضائع کر دے ایمانکم، تمہارا ایمان، ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم، نہایت شفقت فرمانے والا، مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کو ذرا توجہ سے سمجھیے۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے ربط ہے۔ پچھلی آیت میں بیان کیا گیا کہ جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی تو کافروں نے، مشرکوں نے، یہودیوں نے اعتراض کیا۔ جو مکہ کے مشرکین تھے، رہنے والے تھے، انہوں نے یہ بات کر لی کہ اصل میں اب یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو اپنی جائے پیدائش سے بڑی محبت ہے، مکہ سے بڑی محبت ہے، اس لیے انہوں نے اپنا قبلہ بھی تبدیل کر لیا۔ اب آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے یہ دین بھی بدل لیں، یہ ایسی انہوں نے بات کی۔ اللہ رب العزت نے پہلے اس بات میں ان کا رد کیا، فرمایا یہ بیوقوف لوگ ہی ایسی بات کہتے ہیں۔ وہ اب اس میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کی شان، عظمت، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات کی، اور وہ جو یہودیوں کی خام خیالی اور ان کے اعتراضات، ان کا بھی جواب دیا۔ فرمایا کہ اسی طرح ہم نے آپ کو بنایا بہترین امت، افضل امت، تاکہ آپ گواہ ہو جائیں دوسرے لوگوں پر۔ ہماری جو امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، اس امت کو دوسری امتوں پر بھی گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اور یہ جو گواہی ہے یہ دنیا کی گواہی بھی اس سے مراد ہے اور آخرت کی گواہی بھی اس سے مراد ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور امام بخاری نے اس حدیث کو بخاری شریف میں نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنازہ گزر رہا تھا تو صحابہ نے کہا یہ کتنا اچھا تھا، کتنا نیک تھا، کتنا پرہیزگار تھا، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد وجب، بے شک اس پر واجب ہو گئی۔ اب تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا جنازہ گزرا جس کے بارے میں خیالات کا اظہار کیا گیا، یہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، برے اعمال کرتا تھا، یہ اچھا انسان نہیں تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قد وجب، واجب ہو گیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے واجب ہوا ارشاد فرمایا، اس سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے، کیا معنی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جب تم نے اس جنازے والے کے بارے میں گواہی دی کہ یہ بڑا اچھا تھا، اس کے اعمال بڑے اچھے تھے، یہ اللہ کا نیک آدمی ہے، فرمایا اللہ نے تمہاری گواہی کو قبول کیا، اور تمہاری گواہی کو قبول کرتے ہوئے اللہ نے اس کو جنتی قرار دے دیا۔ اور فرمایا جو دوسرا جس کے بارے میں تم نے کہا کہ یہ درست اعمال نہیں کرتا تھا، یہ اللہ کا نافرمان تھا، فرمایا تم نے گواہی دی، اللہ نے تمہاری گواہی کو قبول کیا اور
اس کو جہنمی قرار دے دیا، اس پر جہنم واجب ہو گئی، اور پھر فرمایا اللہ نے دنیا میں تمہیں گواہ بنا کر بھیجا۔ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گواہی کی مرتبہ اور منزلت عطا کی گئی ہے، اور قیامت والے دن بھی دوسری امتوں کی گواہی دیں گے۔ وہ کیسے؟ روایات میں موجود ہے جب میدان محشر میں ساری امتیں جمع ہوں گی تو جو پچھلی سابقہ امتیں ہیں وہ اللہ رب العزت ان کو سامنے کھڑا کرے گا، اور اللہ کریم فرمائے گا بتاؤ بھئی تم نے میرے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیوں نہیں کیا، مجھ پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے، میرے احکام کی بجا آوری کیوں نہ کی؟ وہ کہیں گے یا باری تعالیٰ ہماری طرف تیرا پیغام لے کر آنے والا ہی کوئی نہیں تھا، ہمارے پاس تو پیغام ہی نہیں پہنچا، تیرا نبی نہیں آیا ہمارے پاس۔ جب اتنی بات ہوگی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اور اس امت کے صالحین مراد ہیں، یہاں پر نیک پرہیزگار متقی صالحین، وہ پھر گواہی دیں گے، اور انبیاء علیہم السلام سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ نبیوں میں نے تمہیں بھیجا تھا کہ تم تبلیغ کرو، تم واعظ و نصیحت کرو، دین کی اشاعت کرو، تو تم نے نہیں کیا؟ وہ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ہم نے تو سارا اہتمام کیا، ہم نے تو انہیں بتایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، ہم نے تو سارے احکام مولا کریم تیرے ان لوگوں تک پہنچائے، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، بس پش ڈال دیا سارے احکام کو۔ وہ کہیں گے نہیں نہیں ایسی بات ہی نہیں ہے، ہم تک پیغام الہی پہنچا ہی نہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام سے حجت دلیل مانگی جائے گی، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا خالق کائنات امت محمدیہ ہماری دلیل ہے، امت محمدیہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اور پھر امت محمدیہ کھڑی ہوگی اور کھڑی ہو کر کے کہے گی یا باری تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے نبی تشریف لائے، تیرا پیغام دیا، تیری وحدانیت کا درس دیا، تیرے احکام ان تک پہنچائے، ان لوگوں نے سننے کے بعد ان لوگوں نے احکام کی بجا آوری نہیں کی، ان کو پسے پش ڈال دیا۔ اب وہ کہیں گے جو کافر ہیں اللہ رب العزت سے بھئی یہ کیا ہے، یہ تو ہم سے بعد میں آنے والی قوم ہے، یہ ہم سے بعد میں آنے والی امت ہے، ان کی گواہی ہم پر کیسے تسلیم کی جا رہی ہے؟ تو پھر امت محمدیہ پھر کہے گی یا خالق کائنات اے باری تعالیٰ ہم اس لیے گواہی دے رہے ہیں کہ تو نے ہماری طرف اپنا پیارا حبیب بھیجا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور سرور کائنات نے قرآن پڑھ پڑھ کر ہمیں بتایا کہ فلاں قوم کی طرف لوگوں فلاں نبی آئے، اور اللہ کے اس نبی نے قوم کو بڑی تبلیغ کی، اللہ کا پیغام سنایا، لیکن اس قوم نے اللہ کے نبی کے پیغام کی تذلیل کی اور رد کر دیا، اسے پشت ڈال دیا، احکام کی بجاوری نہ کی، حکم عدولی کی۔ اے باری تعالیٰ تیرے حبیب نے ہمیں ساری باتیں بتائی ہیں، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وہ ذات گرامی ہے جس نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ تمہارے اچھے اور برے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اے باری تعالیٰ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین کیا، ہر بات پر ایمان لائے، ہم نے قرآن بھی پڑھا، اور قرآن سے ہم یہ گواہی دے رہے ہیں۔ پھر امت کی اس گواہی کو تسلیم کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا، اور آگے ہی ساتھ میں ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پہلے فرمایا کہ امت محمدیہ گواہ ہوگی، اور پھر فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور جو اللہ کے حبیب ہیں ایمان والو یہ تم پر گواہ بھی ہوں گے اور تمہارے نگہبان بھی ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، جب کعبہ کی تبدیلی ہوئی بیت اللہ، پہلے مسجد اقصی جو ہے وہ قبلہ اول تھا ہمارا، تو تبدیل ہوا تو کافروں نے ایک نئی سازش کی، مسلمانوں سے کہا لو سنو بھئی جو تم نے پہلی نمازیں پڑھی نا، جو پہلی تم نے نمازیں پڑھی ہیں وہ تمہاری ضائع ہوئی، اب تم نئے سرے سے نمازیں پڑھو گے، اب کیا پتا پھر قبلہ تبدیل ہو جائے اور پھر تمہاری نمازیں ضائع ہو جائیں۔ اور وہ جو صحابہ اس زمانے میں جن کا وصال ہو گیا ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے یہ باتیں کی۔
اللہ رب العزت نے اس باتوں کا بھی رد کیا. فرمایا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، پہلی جو وجہ قبلہ تبدیل کرنے کی وہ یہ فرمایا کہ میں دیکھوں کون ہے جو میرے حبیب کی اتباع کرتا ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ لِيُضِيعَ کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان. جس نے جو بھی کیا دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد خالق کائنات نے اس اعمال کی جزا عطا فرمانی ہی فرمانی ہے. تو یہودیوں کے، کافروں کے اس خام خیالی اور اس اعتراض کا بھی اللہ رب العزت نے اس میں رد کیا. اور خاص طور پر اللہ رب العزت نے جو اس آیت مبارکہ میں بات ارشاد فرمائی اور ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ میں پہچان سکوں، میں جان سکوں کون ہے جو میرے حبیب کی اطاعت کرتا ہے، کون ہے جو میرے حبیب کی فرما برداری کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر، اگر پوچھا جائے کہ دین کا خلاصہ کیا ہے، دین کا خلاصہ کیا ہے، تو سادہ لفظوں میں اگر دو لفظوں میں بات ختم کریں تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی ہر بات کو تسلیم کر لینا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس قدر جھک جانا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان طیبہ سے نکلا صدقتا، وہ سچا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ ایک دین کا خلاصہ ہے اور یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے خالق کائنات ہمیں گواہی دینے والی امت میں سے بنائے، ہمیں ان افراد میں خالق کائنات رکھے جو قیامت کے دن گواہی دینے والی ہو. اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رسول کائنات کی اتباع در حقیقت اللہ ہی کی اتباع ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین.